السلام علیکم بچوں، میں بحریہ کالج کی معلمہ ہوں، کلاس 3 کو اردو پڑھاتی ہوں۔ آج بچوں جو ہم نظم پڑھیں گے اس کا نام ہے موسم کی بات۔ کتنے موسم ہوتے ہیں بچوں؟ سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ 4 موسم ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے پتہ ہے کون سے موسم ہیں؟ سردی، گرمی، خزاں، بہار۔ شاباش۔ آج ہم موسموں کے بارے میں ہی یہ نظم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو خاص الفاظ ہیں، اس کا مطلب یعنی کہ آپ ان کا اگر مطلب سمجھ لیں گے تو آپ کو نظم سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جیسے برسات، برسات کے معنی ہے بارش، ٹھنڈا، یعنی کہ ٹھنڈا پڑنا جو ہے ایک محارہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ سرد ہو جانا۔ سردی سے ہم کیسے ہو جاتے ہیں؟ سرد ہو جانا۔ لو کا مطلب ہے گرم تیز ہوا، گرم ہوا، اور ہلکان کا مطلب ہوتا ہے تھکاوٹ یا تھکنا۔ اب ہم نظم پڑھتے ہیں اور آپ کو پھر اس کو سمجھاتے ہیں۔ آؤ کریں موسم کی بات، سردی، گرمی اور برسات۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہم موسم کی بات کر رہے ہیں، اور کون کون سے موسم ہیں؟ سردی، گرمی اور برسات۔ جب سردی کا موسم آئے، سورج بھی ٹھنڈا پڑ جائے، یعنی کہ جب سردی ہوتی ہے تو سورج بھی کیسا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ جو ہے وہ گرم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ بھی تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک محاورے کے طور پہ بولا جاتا ہے۔ سورج تو اپنی جگہ گرم ہی ہوتا ہے، لیکن سردی کے موسم میں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اس کی دھوپ جو ہے نا وہ بھی ٹھنڈی ٹھنڈی لگتی ہے، ہلکی لگتی ہے، گرم نہیں لگتی سردی کے موسم میں۔ اسی طرح گرمی کا جب موسم آتا ہے، یعنی کہ گرمی آئے تو جائے جان، لو سے ہو دنیا ہلکان۔ لیکن جب گرمی کا موسم آتا ہے، یعنی کہ یہ سردی کے موسم کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ جب سردی ہوتی ہے تو ہم جو ہے اسی طرح جو ہے وہ گرم کپڑے پہنتے ہیں اور ہمیں بہت سردی لگتی، اور اسی طرح سورج کی بھی جو دھوپ ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، وہ بھی ٹھنڈی ہوتی، کم ہوتی ہے، اور اس کی دھوپ میں جو ہے وہ تیزی نہیں ہوتی۔ لیکن جب گرمی کا موسم آتا ہے، یعنی کہ گرمی آئے تو جان جائے، یعنی کہ گرمی میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے، ہمیں بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہوتا ہے، اور لو کا مطلب جو گرم ہوا چلتی ہے تو اس سے جو ہے ہمیں بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ ہلکان کا مطلب کیا بتایا میں نے؟ تھکاوٹ، تھکنا یا تھکاوٹ۔ تو اس طرح سے اس موسم کے، ہر موسم کی جو ہے اپنی اپنی الگ الگ پہچان ہے، اور اپنی الگ الگ جو ہے وہ ہے اپنی الگ پہچان ہے، اور الگ الگ اس کے فائدے یا نقصان ہیں۔ پھر جب آ جائے برسات، بارش برسے دن اور رات۔ جب گرمی ہوتی ہے، پھر سردی ہوتی ہے، پھر برسات کا جب موسم آتا ہے تو بارش جو ہے وہ دن اور رات برستی ہے، یعنی کہ کسی بھی وقت ہو جاتی ہے، کبھی دن میں بارش ہو جاتی ہے اور کبھی رات میں بارش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر آؤ کرے موسم کی بات، سردی، گرمی اور برسات۔ اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ سرشار صدیقی۔ اس نظم کے شاعر کا نام سرشار صدیقی ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ اس نظم میں جو ہے وہ موسموں کی ہی بات کر رہے ہیں، اور موسم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سردی کے موسم میں جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے ہمارا ماحول ہوتا ہے، اور کس طرح سے جو ہے ہم سردی کا استقبال کرتے ہیں، اور اسی طرح گرمی کے موسم میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہمیں کس طرح کے کپڑے پہننا چاہیے، اور کس طرح سے جو ہے ہمارا جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے برا حال ہو رہا ہوتا ہے، پسینے آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں سب سے اچھا موسم کون سا لگ رہا ہوتا ہے؟ برسات کا موسم اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب وہ دن میں بھی ہوتی ہے بارش اور رات میں بھی ہوتی ہے، اور بچے جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس موسم میں، اور جو ہے بارش جو ہے وہ کسی بھی وقت، دن اور رات میں کسی بھی وقت جو ہے وہ برستی ہے۔ تو ابھی اس نظم میں شاعر کا پیغام یہی ہے کہ ہر موسم میں جو ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ہر موسم کی قدر بھی کرنی چاہیے، اور ہر موسم میں بہت مزے بھی کرنے چاہیے۔ اب بچوں ہم نظم کے بعد اس کی مشق کی طرف آ جاتے ہیں، یہ آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور کر چکے ہیں۔ پہلی مشق جو ہے سوال نمبر 1 ہے، درست لفظ کے گرد دائرہ بنائیں۔ اس میں 3 لفظ یہ ہیں، اس میں کون سی اس کی ہجے جو ہے سب سے صحیح ہے، اس کے گرد آپ کو دائرہ بنانا ہے، یعنی سرکل بنانا ہے، دائرہ بنانا ہے۔ میم واو صاد میم ہے، یا میم واو سین میم، یا میم واو سے میم۔ تو جو دوسرا نمبر کا جو موسم لکھا ہے اس کی ہجے جو ہے وہ درست ہے۔ تو ہم کس کو دائرہ بنائیں گے؟ کون سے لفظ کے گرد دائرہ بنائیں گے؟ موسم۔ میم واو سین میم والا جو ہے اس کے گرد ہم دائرہ بنائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے ہے لام کاف الف نون ہلکان۔ ہے لام، یہ پہلا والا جو ہے ہاتھی والی ہے، اور دوسرا والا جو ہے حلوے والی ہے، ہلکان۔
تو یہ اس کے بعد تیسرا والی جو ہے وہ بھی ہاتھی والی ہے، حلقان، قاف علی زبر قا نون ساکن خان، حلقان۔ تو ان تینوں میں سے کون سا جو ہے ہجے جس کی صحیح ہے، جو کون سا صحیح لفظ کہلائے گا جس کے گھر ہم دائرہ لگائیں گے، وہ ہے پہلا لفظ ہے ہاتھی والی ہے لام کاف علی زبر کا نون ساکن حلقان۔ ہاتھی والی ہے پہلا جو لفظ ہے حلقان کی ہجے وہ صحیح ہے۔ اس کے بعد نمبر تیسرے میں ہے بارش، بارش، یہاں پر پہلا لفظ ہے بارش، رے یہ شین، بارش، اور پھر ہے عین کے ساتھ بے عین الف رے شین، بارش، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد ہے بے علی زبا رے شین رش، بارش۔ تو اس میں جو ہے ان تینوں میں سے صحیح حرف کے گرد جس پہ آپ دائرہ لگائیں گے وہ ہے تیسرا لفظ ہے بے علی زبا بارش، رش، بارش، اس کے ہجے سب سے درست ہے۔ تو اس کے گرد جو ہے بچے آپ لوگ جو ہے اس پہ دائرہ لگائیں گے۔ اس کے بعد ہے حروف ملا کر لفظ بنائیں، یہ آپ کی سرگرمی ہے، یہ آپ کو کاپی میں کرنا ہے۔ ایک لفظ میں بتا دیتی ہوں، سارے لفظ جو ہیں یہ آپ کو نظم میں مل جائیں گے۔ جیسے پہلا لکھا ہوا ہے میم واو سین میم، موسم۔ دوسرا لفظ ہے سین واو رے جیم، کیا بنا یہ؟ سورج۔ تو یہ جو لفظ یہاں پر بنیں گے آپ خالی جگہ میں یہ آپ اتاریں گے، اسی طرح یہ ساری مشق پوری کرنی ہے آپ کو۔ اس کے بعد آپ کی سوال نمبر 3 میں جو ہے سوالات کے جواب دیں، اس میں سے جو ہے آپ کو یہ کاپی میں اتارنے ہوں گے، میں آپ کو جواب بتا دیتی ہوں جو آپ کو اس کے جوابات لکھنے ہیں۔ اس میں ہے نظم میں کن 3 موسموں کے نام ہیں؟ بتائیے بچوں کون کون سے نام ہیں؟ اس کا جواب آئے گا نظم میں سردی، گرمی اور برسات کا ذکر ہے، یا 3 موسموں کے یہ نام ہیں، سردی، گرمی اور برسات۔ پہلے کا جواب ہوگا کہ نظم میں کن 3 موسموں کے نام ہیں؟ نظم میں سردی، گرمی اور برسات کے موسموں کے نام ہیں۔ سردی میں کیا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے؟ کیا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے؟ سردی میں سورج ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے گرمی میں لوگ کس وجہ سے ہلکان ہو جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے گرمی میں لوگ لو کی وجہ سے، یعنی کہ جب بہت تیز گرم ہوا چل رہی ہوتی ہے نا اس کو لو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے ہلکان ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ گرمی میں لوگ لو کی وجہ سے ہلکان ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4 ہے برسات میں دن رات کیا ہوتا ہے؟ برسات میں دن رات بارشیں ہوتی ہیں۔ اس کا جواب کیا ہوگا چوتھے سوال کا؟ برسات میں دن رات کیا ہوتا ہے؟ برسات میں دن رات بارشیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 آپ کی سرگرمی ہے، یہ آپ خود اس کا جواب لکھیں گے، اس لیے کہ آپ اپنے مطابق لکھیں کہ آپ کو سردی پسند ہے، گرمی پسند ہے، یا آپ کو برسات کا موسم پسند ہے، اور اس موسم کو پسند کرنے کی وجہ کیا ہے۔ یہ آپ سرگرمی ہے، یہ آپ خود اس کا اپنے بڑوں کے ساتھ پوچھ کر کے ان کا جواب لکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے یہ نظم اور اس کی مشق سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئندہ جو ہے پھر اس کے بعد اچھا بچوں خدا حافظ، آئندہ جو ہے نئے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ خدا حافظ۔ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اچھی طرح سمجھنے کے بعد اب آپ لوگ سرگرمی نمبر 1 حل کریں جو کہ نیچے دی جا رہی ہے۔